وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ آیت نمبر 135 سے 136 تک ہم سب غور کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور انہوں نے کہا کہ ہو جاؤ یہودی یا نصرانی تو ہدایت پالو گے۔ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِیفًا، تو آپ کہہ دیجئے کہ ہم تو پیروی کریں گے صرف ایک اللہ کے ہو جانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ، کہہ دیجئے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر۔ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا، اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا۔ وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب کی طرف۔ وما اوتیا موسیٰ و عیسیٰ، جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو۔ وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو دیا گیا تھا نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے۔ لا نفرق بین احد منہم، کہ ہم ان میں سے کسی کے بھی درمیان فرق نہیں کرتے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم صرف اسی کے فرما بردار ہیں۔ آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا کہ یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر تم لوگ ہدایت چاہتے ہو تو تم کو یا تو یہودی بننا پڑے گا یا نصرانی بننا پڑے گا، اس کے سوا تمہیں کوئی سیدھا راستہ نہیں ملنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ ہم ایسا کیوں کریں گے، ہم تو ابراہیم علیہ السلام جس کو تم بھی مانتے ہو، یعنی یہودی اور نصارہ، یہ دونوں ہی لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ وہ صرف ایک اللہ کے ہو جانے والے تھے، یعنی انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا، وہ مشرک نہیں تھے۔ تو ہم تو پیروی کریں گے اسی دین کی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہم تک پہنچایا، صرف ایک ہی اللہ کے ہو جانے والے، اس دین کی پیروی کریں گے، نہ کہ ہم اس دین کی پیروی کریں جو جس میں شرک ہو۔ یعنی انہوں نے خدا کا بیٹا بنا لیا تھا پیغمبروں کو، حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا یہودیوں نے کہا، اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لیا۔ تو ہم اس طرح کے دین کی پیروی نہیں کریں گے، کیونکہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتایا تھا وہ دین نہیں ہے جس کو یہ بتا رہے ہیں یہودی یا نصارہ، یعنی بنی اسرائیل کی قوم جس دین کو بتا رہی ہے، یہ وہ دین نہیں ہے جو دین حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتایا، کیونکہ وہ دین شرک سے پاک تھا، اور وہ کبھی بھی شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے یا مشرک نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ دیے ہم تو اس دین کی پیروی کریں گے، اور ہم اس کی بھی پیروی کریں گے جو کتاب ہماری طرف نازل ہوئی، ہم اس پر بھی ایمان لائے ہیں، اللہ پر ایمان لائے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی جتنی بھی بھیجی ہوئی کتابیں ہیں جو اللہ نے نازل کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کی طرف، حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف، اور ان کی جو اولادیں تھیں جن کی طرف بھی اللہ نے اپنے کلام کو بھیجا، ہم اس پر یقین رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ اور جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی یعنی توریت، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کو یعنی انجیل، ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی نبی آئے اور جن پر ہم ساری کی ساری کتابیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے، یعنی ہم اسی اللہ کے فرما بردار رہیں گے جو اس نے اپنی کتابوں میں ہمیں بتایا، ہم اسی کی پیروی کرنے والے ہیں۔ کہ جیسے یہ بنی اسرائیل کی قوم کر رہے تھے کہ یہ اپنی کتاب کو، جبکہ یہ اپنی کتاب کو بھی نہیں مان رہے تھے، لیکن پھر بھی یہ کہتے تھے ہم تو صرف اپنی کتاب پر ایمان لائیں گے اور ہم کسی بھی کتاب پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو جب یہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے یا اللہ پر یقین کرنے والے ہوتے
تب یہ اور کتابوں پر بھی ایمان لاتے۔ یہ تو صرف اللہ پر تو یقین ہی نہیں کر رہے تھے اور نہ ہی اپنے نبی پر ایمان لائے تھے، تبھی تو انہوں نے توریت پر بھی عمل نہیں کیا، نہ انجیل پر عمل کیا صحیح سے۔ تو یہ وہ لوگ تھے کہ جو اللہ کو ماننا ہی نہیں چاہتے تھے، اللہ کے حکم کو ماننے والے نہیں تھے، بلکہ اللہ کے حکم کا انکار کرنے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے آپ کہہ دیے ہم تو کسی میں فرق نہیں کرتے، ہمارے لیے جتنی بھی کتابیں اللہ نے بھیجی ہیں بھلے وہ ہماری طرف نہیں آئی، ہماری طرف جو آیا ہے یا قرآن کریم، ہم اس پر تو ایمان لاتے ہیں، اس پر تو یقین کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جتنے بھی نبی گزرے ہیں، جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں اور جن پر بھی اللہ نے کتاب نازل کی، ہم ان سارے پیغمبروں کو بھی مانتے اور ان کی کتابوں کو بھی مانتے ہیں کہ وہ سچ اور برحق تھی، وہ اللہ ہی کی طرف سے تھی۔ جو ان کی کتابوں میں بتا دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہ جان بھی گئے اور پہچان بھی گئے، لیکن پھر بھی انکار کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہاری طرح نہیں، آپ یہ کہہ دیں کہ تم تو فرق کر رہے ہو، کسی کو اونچا کر رہے ہو، کسی کو نیچا کر رہے ہو، جبکہ اللہ کے سبھی بھیجے ہوئے پیغمبر بھی ہیں اور ساری بھیجی ہوئی کتابیں بھی ہیں۔ کہ صرف اور صرف اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے، اور وہ دین جو حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ تو اگر تم ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہو تو پھر تم ابراہیم علیہ السلام کی اس بات پر کیوں عمل نہیں کرتے کہ انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا، تو تم کیسے شرک کر رہے ہو؟ تو تم جو بتا رہے ہو یہ وہ دین نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام لائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، کیونکہ جو یہ لوگ کر رہے ہیں، یہ بنی اسرائیلی قوم یہ اپنے کو بالکل صحیح راستے پر بتا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اس راستے پہ چلو گے تو کامیاب ہوگے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ تو خود اپنے کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں، اور بلکہ یہ جو اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہے ہیں یہ ان کی غفلت ہے، غفلت بھری سوچ ان کی ہے، ان کو ریالٹی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ خود بے وقوف بنا رہے ہیں اپنے آپ کو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ بات بتائی ہے۔ تو اب یہ بات سے ہمیں کیا سمجھ آتی ہے بات، وہ یہ ہے کہ ہم اگر ایمان لائے ہیں، ہم مسلمان ہیں، تو ہمیں ساری کتابوں پر یقین کرنا چاہیے کہ وہ ساری کتابیں اللہ کی طرف سے تھیں یا بھیجی گئیں یا نازل کی گئیں، ہم کو اس بارے میں یقین رکھنا چاہیے، اور کسی کے بارے میں بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ کی نہیں ہے کتاب۔ جو بھی اللہ نے بتا دی کہ اللہ نے کہا ہم نے پوری دنیا میں ہر جگہ اپنے پیغمبروں کو بھیجا، تو اس بات پر بھی ہم یقین کرتے ہیں کہ سچ اور برحق ہے یہ بات، تو ہر جگہ اللہ نے بھیجا ہے۔ بس ہمارے لیے اتنی بات کافی ہے، لیکن وہ اللہ کے نیک بندے نہیں تھے جو انہوں نے اتنی باتیں بنائی اور ایک کے بعد ایک اس طرح کی چیزیں کی کہ جو نافرمان بندوں میں ہو سکتی تھیں۔ تو اسی لیے یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہیں ایسے نافرمان، ان جیسے ڈھیٹ، ان کے جیسے نالائق تو نہیں کہ جس طرح سے ان کو ساری چیزیں پتہ تھیں لیکن پھر بھی وہ نہیں مان رہے تھے اور اپنے کو ہی اچھا سمجھ رہے تھے۔ اور اگر ہم بھی ایسا کر رہے ہیں تو پھر ہم انہی کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، جس سے ہمیں اپنے آپ کو روکنا ہوگا، اس گمراہی کے راستے سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہوگا، کیونکہ ہم اگر اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہے ہیں اور ہمارے اندر ایمان نہیں ہے یا عمل نہیں ہے تو پھر ہم مومن بندے نہیں ہو سکتے۔ تو کوشش کیجئے جو باتیں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے ہم اس پر عمل کریں، ہم اس کی طرف راغب ہو جائیں اور ہم اس کی طرف چل پڑیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی سمجھ عطا فرمائے، ہمیں اپنے ان نیک بندوں میں شمار فرما لے کہ جو صرف اور صرف اللہ سے محبت کرنے والے ہوں، اور ہم کو اپنا فرما بردار بنا لے۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ دے، ہمیں کہنے سے زیادہ آپ سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔